سوال ہے امپورٹنٹ. مفتی صاحب ماہ ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے. اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور دنیا سے پردہ فرمانے کے واقعات پیش آئے. برائے مہربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ایک مسلمان کو حاصل ہونے والے اسباق کے بارے میں چند باتیں بتائیں اور آپ کی پیدائش سے دنیا میں کیا اہم تبدیلیاں پیش ہوئی. تو پورا موضوع ہے نا, اس پر بیان کریں گے. یہ تو 2 منٹ کا جواب نہیں ہو سکتا نا, سمجھے. بھی تو میں مختصر سوال جواب کے لیے بیٹھا ہوں, اس پر تو پورا ٹاپک پہ انشاءاللہ بیان کروں گا. یہ سوال ہے مفتی صاحب, عید میلاد النبی منانا کیسا ہے؟ سجاوٹ کرنا, نعتیں سننا کیسا ہے؟ نعتیں سننا تو جائز ہے, پڑھنا بھی جائز ہے, باعث ثواب ہے. لیکن جو منانے کا کانسیپٹ ہے نا عید میلاد النبی, یہ بدعت عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہر سال ربیع الاول آیا. کہیں ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ آپ نے منایا ہو, یا صحابہ کا دور آیا تو صحابہ نے منایا ہو. کہیں ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی. اور نہ تابعین نے منایا, نہ ائمہ مجتہدین نے, نہ محدثین نے, کہیں بھی نہیں ہے. اس سال خوشی ہوتی ہے, پھر اگلے سال اس مہینے میں آنے میں تھوڑی خوشی ہوتی ہے بھائی. ورنہ میرے تو 15 ماشاءاللہ, پونے 15 سمجھ لیں آپ, بچے الحمدللہ اللہ برکت دے. تو اور وہ ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی بچہ مارکیٹ میں آیا ہے. جنوری میں بھی کچھ آئے ہیں, کچھ فروری میں آئے ہیں, کچھ مارچ میں آئے ہیں. تو کیا مجھے جنوری میں بھی خوشی ہوتی ہے, مجھے فروری میں بھی خوشی ہوتی ہے, مجھے مارچ میں بھی خوشی ہوتی ہے؟ مجھے اس وقت خوشی ہوتی ہے جب نیا ورژن مارکیٹ میں آتا ہے, جب اطلاع ملتی ہے خیر خیریت سے اللہ نے ایک اور بیٹا یا بیٹی دے دی. اس وقت میں خوش بھی ہوتا ہوں, عقیقے کی بھی کوشش کرتا ہوں, مبارک باتیں لیتا بھی ہوں, مبارک باتیں پارسل کرتا بھی ہوں. اگلے مہینے وہی سال آتا ہے تو ہمیں تو یاد نہیں ہوتا کہ اس مہینے ہمارا بچہ پیدا ہوا تھا. کسی کو بھی یاد نہیں ہوتا, اپنا یاد نہیں ہوتا کہ ہم اس مہینے پیدا ہوئے تھے. یہ تو سالگرہ کا کانسیپٹ گوروں کا ہے, انگریزوں کا ہے, اسلام کا تھوڑی ہے. یہ یوم پیدائش منانا یہ کس کا کانسیپٹ ہے؟ انگریزوں کا کانسیپٹ ہے. وہ 25 دسمبر یوم پیدائش مناتے ہیں, وہ اپنا یوم پیدائش بھی مناتے ہیں, برتھ ڈے جسے کہا جاتا ہے. اسلام میں برتھ ڈے کا کوئی تصور ہے نہیں, ہے نا تصور. تو نبی کا برتھ ڈے بھی منانا کہاں سے جائز ہو گیا؟ اور اہم ترین بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے, اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ میرا یوم ولادت ہے. اب روزہ اور جو تہوار ہیں, خوشی کے تہوار, وہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں. عید کا دن روزے کا ہو سکتا ہے. روزہ رکھا شاید اسی حکمت سے کہ لوگ اس کو خوشی کا دن بنانا نہ شروع کر لیں. عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے. رمضان ختم ہوگا تو عید آئے گی, ختم نہیں ہوگا تو عید نہیں آئے گی. تو تہواروں پہ نہاتا بھی ہے انسان, بتیاں بھی لگاتا ہے, اچھے کپڑے بھی پہنتا ہے, اچھے چپل بھی پہنتا ہے, مبارک بادیں بھی دیتا ہے. نبی نے پیر کا روزہ رکھ کے بتا دیا کہ آج منانے والا دن نہیں ہے. سمجھتے ہیں اس کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ روزہ اور تہوار ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. جمعے کا دن بھی اسلام میں ایک قسم کی عید ہے. نبی نے جمعے کے دن کے بھی روزے کے ساتھ خاص کرنے سے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اس میں بھی نہاتے دھوتے, صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں, 2 رکعتیں پڑھنے, ایک طرح کا یہ بھی خوشی کا دن ہے, بڑا دن ہے. لہذا جمعے کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی روزہ رکھنا کہ جمعے کا اس لیے میں رکھوں گا, یہ منع ہے. ویسے آپ کو چھٹی ہوتی ہے کسی کی, آسان ہے جمعے کا, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اسپیشل فضیلت سمجھ کے جمعے کا روزہ رکھے گا تو یہ عمل کیا ہو جائے گا؟ بدعت. تو آپ ایک طرف اس کو عید کا دن بھی کہہ رہے ہو, اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہو کہ یوم ولادت پہ نبی نے بخاری کی حدیث سے روزہ بھی رکھا ہے. یہ باتیں نبی کی تعلیمات کے بالکل اگینسٹ ہیں, سمجھتے ہو. ایک اور بات جو میں اکثر کرتا رہتا ہوں کہ یہودیوں کے لیے بڑا دن تھا اتوار, ہفتہ, جو ان کا ایک قسم کا عید کا دن نا, مبارک دن. عیسائی یہودیوں کے بعد آئے, ان کے لیے کون سا ہو گیا؟ اتوار. چرچ جاتے ہیں نا, اور بڑا دن ان کے لیے اتوار ہے نا. تو ہم عیسائیوں کے بعد آئے تو ہمارے لیے پیر ہونا چاہیے تھا, لیکن اسلام نے پیر نہیں, حالانکہ وہ تو نبی کا یوم ولادت بھی ہے, تو وہ تو بطریق اولا ہونا چاہیے تھا. لیکن اسلام نے کیا کر دیا؟ نہ اس دن کو اہمیت نہیں دی, نہیں, واپس جمعے کو چلے جاؤ. شاید اس میں یہ حکمت تھی کہ کہیں یوم ولادت کو سیلیبریٹ کرنا نہ شروع کر دیں لوگ, مبارک بادیں دینا نہ شروع کر دیں, منانا نہ شروع کر دیں. تو روزہ تو بالکل تہوار کے اگینسٹ ہے. اور ویسے بھی عید میلاد النبی رات کو منائی جاتی ہے زیادہ. اسلامی تہواروں میں کوئی تہوار بھی رات کو منانے کا نہیں ہے. اسلام میں راتیں عبادتوں کے لیے ہے, منانے کے لیے نہیں ہے. تہوار ہمیشہ دن میں منائے جاتے ہیں. جمعے کی نماز دن کی روشنی میں ہوتی ہے, مغرب کے بعد ہوتی ہے. ہم جمعہ جو مناتے ہیں دن کی روشنی میں مناتے ہیں نا. عید الفطر کب مناتے ہیں؟ مغرب کے بعد, نہا دھو کے تیار ہو کے گلے ملتے ہیں, یہ صبح کے وقت. عید الاضحیٰ کب ہوتی ہے؟ صبح کے وقت. غیر مسلموں کے تہوار رات کو ہوتے ہیں. عیسائیوں کا کرسمس کب ہوتا ہے؟
رات کو سارے آپ عیسائی دیکھ لیں گے وہ چمک دھمک کے جا رہے ہوں گے، اور صحیح ہے نا. اسلام میں تہوار دن میں، رات میں نہیں ہے. راتیں سونے کے لیے یا عبادت کرنے کے. لیلۃ القدر یہ تہوار ہے یا عبادت کی رات ہے؟ یہ دن میں ہے یا رات میں ہے؟ بولو. شب برات 15 شعبان یہ عبادت کی رات ہے یا تہوار ہے؟ اس میں اختلاف ہے علماء کا. جمہور عبادت کے قائل ہیں. تو عبادت کی رات ہے تو عبادت کی ہے نا، لیکن وہ دن میں ہے یا رات میں ہے؟ وہ رات میں. تہوار کب ہوتے ہیں؟ دن میں ہوتے ہیں اسلامی. اور عبادت کی راتیں کون سی ہوتی ہیں؟ وہ رات میں ہوتی ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ عیسائیوں کے ہاں، یہودیوں کے ہاں الٹا ہے. ان کے تہوار کب ہوتے ہیں؟ رات کو. رات میں جشن کرتے ہیں. تو آپ عید میلاد النبی میں چراغاں کر رہے ہو رات میں، منا کب رہے ہو؟ رات میں. یہ تو ویسے ہی عید کا جو اسلام نے کانسیپٹ دیا اس کے بالکل اگینسٹ ہے. یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے رات میں منانا. اور اس میں ایک حکمت بھی ہے. راتوں میں اگر آپ کو تہواروں کی اجازت دے دی جائے نا تو راتوں میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے گناہ کی طرف جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. تبھی عیسائیوں میں کرسمس میں گڑبڑیں بھی بہت ہوتی ہیں، شرابیں بھی پی جاتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. اسلام نے صبح اچھے بچوں کی طرح رات کو جلدی سو جاؤ، صبح نہا دھو کے مسجد آؤ، مصلے آؤ، عید ملو، کھاؤ پیو، موج مستی کرو، پتلی گلی سے نکل جاؤ. تو اس میں موج مستی میں شراب کباب آتا ہی نہیں ہے نا، آئے گا ہی نہیں، کیونکہ وہ تو راتوں کے کام ہے. شراب کباب دن کے کام تھوڑی ہے. لیکن آپ نے جو عید میلاد النبی کا کانسیپٹ پیش کیا وہ نبی کے عمل کے بھی خلاف. نبی روزہ رکھ رہے ہیں پیر کے دن، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہوار منانے کا حکم دے رہے ہیں دن کے وقت میں. آپ نے کہا نہیں رات کو منائیں گے ہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَلَنَا عِيدَانِ، ہر قوم کے لیے ایک دن عید کا ہوتا ہے، ہمارے لیے 2 دن. آپ نے کیا کر دیے؟ 3 دن. اس حدیث کی بھی آپ نے مخالفت کر دی. اور اسلام میں برتھ ڈے منانا نہیں ہے، سالگرہ منانا نہیں ہے، آپ نے اس کی بھی مخالفت کر دی اسلام کے اس حکم کی. پھر اسلام نے عیسائیوں کے لیے ہفتہ تھا، یہودیوں کے لیے ہفتہ تھا، عیسائیوں کے لیے اتوار تھا. اسلام نے نبی کے یوم ولادت کے بجائے کوئی اور دن مبارک کر دیا. آپ نے اس حدیث کی بھی کیا کی؟ مخالفت کر دی. تو آپ تو مخالفت پر مخالفت کرتے چلے جا رہے ہیں، قرآن و سنت کی، نبی کی سیرت کی. پھر نبی کی زندگی میں درجنوں بار ربیع الاول آیا، صحابہ کی زندگی میں، ابو بکر کی زندگی میں، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، اہل بیت کی زندگی میں، تابعین کی زندگی میں کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ کسی صحابی نے ربیع الاول کی مبارکباد دی ہو یا کوئی عام معمول سے ہٹ کے کوئی کام کیا ہو. ایک چراغ جلایا ہو، ایک موم بتی جلائی ہو، یا کوئی حلوہ پکایا ہو، یا کوئی مٹھائی کھلائی ہو کسی کو، ضعیف روایت بھی نہیں ہے. تو یہ تمام دلائل اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ جو کچھ ربیع الاول میں ہم اور آپ کر رہے ہیں وہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، وہ سراسر A to Z کیا ہے؟ بدعت ہے. ویسے بھی اگر یہ اسلامی تہوار ہوتا نا تو خوب سمجھ لو دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کا 20 مسئلوں میں اختلاف ہوتا ہے، تہواروں میں ان کا اختلاف نہیں ہوتا. عیسائیوں میں جو لبرل عیسائی ہے نا وہ بھی کرسمس کے موقع پہ کرسمس مناتے ہیں، تہوار پوری قوم مناتی ہے. ہندوؤں کی جو ہولی کا دن ہے وہ پوری قوم کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ 20 فرقے ہوں گے ہندوؤں کے، ہولی میں سب متفق ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں عید الفطر میں سب کیا ہیں؟ متفق. یکم شوال، ہاں اس کی تعین میں پشاور کا شوال الگ شروع ہوگا، ہمارا الگ ہو، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہے کیا؟ فرسٹ شوال. بریلوی کیا، دیوبندی کیا، اہل حدیث کیا، شیعہ کیا، سنی کیا، جتنے فرقے ہیں سب کا اتفاق ہے بھئی تہوار کب ہوگا؟ یکم شوال کو. کیوں؟ تہواروں کے معاملے میں مذہب کنفیوژن نہیں چھوڑتا، کنفیوز نہیں، کیونکہ نبی نے منایا نا تہوار، ساری دنیا نے دیکھا، تو فرسٹ شوال کو منا رہے ہیں. اور دوسرا تہوار ہے 10 ذی الحجہ کو جو بقرعید ہے. پوری دنیا میں کتنے ہی مسلمانوں کے فرقے ہوں، بقرعید کب منائی جاتی ہے؟ 10 ذی الحجہ. کرسمس کب منائی جاتی ہے؟ 25 دسمبر کو. ہندوؤں کی ہولی کا بھی ایک خاص تاریخ ہے، سکھوں کے جو ایک تہوار ہے اس کا بھی ایک خاص دن ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر عید میلاد النبی مسلمانوں کی سچی مچی کی عید ہوتی، تہوار ہوتا، اس میں اتنا اختلاف نہ ہوتا. اتنا اختلاف ہے، پورے سعودیہ کی ایک گلی میں بھی کوئی ایک بتی بھی نظر نہیں آئے گی آپ کو. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پاکستان میں گھر گھر سجے ہوئے ہیں، پورے مکہ مدینہ میں، ریاض میں، جدہ میں کہیں بھی ایک بتی بھی نظر نہیں آئے گی، ایک چراغ بھی نظر نہیں آئے گا. یہ کیسا تہوار ہے؟ پورے عرب دنیا میں کہیں بھی نہیں منایا جا رہا، انڈیا پاکستان میں دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے. یہ خود اس کی علامت ہے، اتنا بڑا اختلاف ہونا کہ یہ تہوار نہیں ہو سکتا. پھر پاکستان میں بھی کھارا در میں منایا جا رہا ہے، ڈیفنس میں نہیں منایا جا رہا. کراچی میں کم منایا جا رہا ہے، چھانگا مانگا میں، چیچا وطنی میں زیادہ منایا جا رہا ہے. معذرت کے ساتھ چیچا وطنی میں نہیں، یا کسی اور علاقے میں، سمجھ رہے ہو. پھر جو پسماندہ علاقے ہیں ان میں زیادہ منایا جا رہا ہے.
पढ़े लिखे इलाकों में कम मनाया जा रहा है, फिर जिन इलाकों में मनाया जा रहा है उनमें भी पूरा नहीं मनाया जा रहा। जैसे हमारे इलाके में अगर नाजाबाद में मनाया जा रहा है, एक गली में मनाया जा रहा है, दूसरी गली में पता ही नहीं, फिर जिस गली में मनाया जा रहा है इस घर में मनाया जा रहा है, पड़ोसी के घर में नहीं मनाया जा रहा। तो ये इसकी अलामत है भाई, ये त्यौहार अगर होता तो सारी दुनिया के मुसलमान इस पर मुत्तफिक होते। खोपड़ी शरीफ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसलिए ये इतने बात इसके गलत होने के दलाइल है ना इसको ईद मिलादुन नबी को मनाने के, कि बहुत ही कोई जिद्दी और हट धर्म होगा तो कहेगा कि ये मनाना चाहिए इन दलाइल सुनने के बाद। और देखो मुझ पे आप नेगेटिव कमेंट्स कर सकते हो, मुझे आप कह सकते हो मेरा ये क्लिप मार्केट में जाएगा ना तो ये देवबंदी, ये वहाबड़े और ये इनको क्या पता, इनको नबी से मोहब्बत नहीं है। लेकिन खुदा की कसम, आप जिस खुदा को खुश करने के लिए ये काम कर रहे हो ना, उस खुदा को कोई धोखा नहीं दे सकता। क़यामत के दिन आपको इन दलाइल का जवाब अल्लाह के सामने देना पड़ेगा। हमारे नबी ने फरमाया जब क़यामत के दिन बहुत से लोग जिनकी सूरतें वो होंगी जो मेरी उम्मत की सूरत होती है, वो लोग आएंगे हौज़े कौसर पे पानी पीने के लिए, मैं पिलाना चाहूंगा, फरिश्ते उनको हटाएंगे, मैं कहूंगा ये तो मेरे उम्मती हैं, क्यों? उनके गेटअप से लग रहा होगा। फरिश्ते कहेंगे ना 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 ना, इन लोगों ने आपके दुनिया से जाने के बाद आपके दीन में नई नई चीजें ईजाद कर ली थी। तो फरिश्ते हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से उनको हौज़े कौसर का पानी पीने नहीं देंगे। और हदीस में भी आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको धुतकारेंगे। तो आप नबी के इश्क में वो काम कर रहे हो जिसकी वजह से आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से क़यामत के दिन महरूम हो रहे हो। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो नबी की मोहब्बत में वो काम करो जिससे नबी की शफाअत के मुस्तहिक बन जाओ। नबी बुलाए, आओ मैं तुझे अपने हाथ से मैं तुझे हौज़े कौसर पिलाऊंगा। ऐसा ना हो कि आप रबीउल अव्वल को मना रहे हो, इस नबी की याद में मोहब्बत का इजहार कर रहे हो, और यही मोहब्बत का इजहार जो गैर शरई तरीके से है, क़यामत के दिन नबी की शफाअत से आपको महरूमी का जरिया बना दे। समझते हो कि नहीं समझते? बाकी कमेंट्स ऐसे जब कोई क्लिप जाता है तो बहुत लोगों ने उल्टे उल्टे कमेंट्स लिखे होते हैं, वहां बड़े और ये, और लिख दो भाई, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, हम भी मैदान हशर में जाएंगे, आप भी मैदान हशर में आओगे। तो अगर अल्लाह आपके दलाइल से मुतासिर है तो हमें कोई एतराज नहीं है। हमें तो यही समझ में आ रहा है कि ना नबी ने मनाया, ना सहाबा ने मनाया, ना ताबीन ने मनाया। फिर नबी ने पीर का रोजा रख के तो उसका त्यौहार होने की बिल्कुल ही नफी कर दी, क्योंकि रोजे और भूखा रह के थोड़ी खुशी मनाई जा सकती है। आपका बेटा पास हुआ, आप कहते हैं खुशी में तू भी रोजा रख, मैं भी रोजा रख, वो कहेगा मैं मिठाई के चक्कर में था यार, तेरा बेटा पास हुआ तू मुझे बिरयानी खिलाएगा, तू कह रहा तू भी नहीं खा मैं भी नहीं खाऊंगा। ऐसा होता है? आपकी शादी हो गई, वलीमा है, वलीमे में आपने क्या कहा, भाई खुशी है, ऐसा है कि अब कल भी हमारा भी रोजा आपका भी रोजा। अबे तेरे बेटे का वलीमा हुआ है तो तू खिला ना। तो नबी ने पीर को रोजा रख के बता दिया कि ये खाने पीने का दिन नहीं है। और अब ऐसा ना हो कि 12 रबीउल अव्वल को लोग रोजा रखना शुरू करते हैं, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि पीर का रखा है, 12 का वो भी नहीं रखा। ये तो एक पीर का रख के जो सबक मिलता है वो ये कि मेरी विलादत का दिन वो त्यौहार के तौर पे उसके मनाने का कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते? इतने वाज़ेह दलाइल हैं भाई, फिर भी अगर किसी की समझ में ना आए तो हम तो पुलिस में तो है नहीं कि हम जबरदस्ती समझाते हैं, हम तो बयान ही कर सकते हैं। हमारे घर के आगे भी बत्तियां लगी हुई हैं, लोगों ने, हमारे पड़ोसियों में भी लोग बत्तियां लगा रहे हैं, हलवे पका रहे हैं, मैं तो कभी किसी को नहीं जाके छेड़ता, बे तू इतना घंटा बयान किया तेरी समझ में नहीं आया। तो हम पुलिस में नहीं है भाई, हम बता सकते हैं, मानना है मान जाओ। मैंने जिस दिन मुहर्रम के हलीम के देग के खिलाफ बयान किया, उसी रात पूरी गली में हमारे देगें चलती रही है ना, वो लड़के घोटे लगाते रहे। तो मुझे किसी ने कहा इन लड़कों को बताओ जाके कि आज बयान हुआ है और आज ही आप ये काम कर रहे हो। मैंने कहा यार हम पुलिस में नहीं है, हमने जो बात करनी थी कर ली, अब ये लड़के लौंडे लपाड़े लगे हुए हैं, अल्लाह किसी को देग में गिरा के मार दे वो खुद ही सजा दे। बाज़ दफा अल्लाह का गज़ब आता है, आप उलट गए देग के अंदर ही गिर गए। तो मैंने कहा हम तो बद्दुआ भी नहीं कर सकते, तो हमारा काम है समझाना, हमने समझा दिया। अब कौन देग में क्या कर रहा है, कौन देग के अंदर घुस रहा है, कौन खा रहा है, ये हमारे हेडेक, ये पुलिस का काम है, ठीक है ना। पुलिस करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो पुलिस से अल्लाह पूछ लेगा। पुलिस नहीं करेगी, पुलिस कहेगी गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है, तो गवर्नमेंट जाने, अल्लाह जाने। हमारा काम पैगाम पहुंचाना है, हमारा काम पैगाम मुसल्लत करना नहीं है। तो रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी मनाना हम यही कहते हैं जायज नहीं है। इसके इतने सारे दलाइल हैं, फिर भी किसी की समझ में ना आए तो फिर वो जाने। पड्डेबाजी ना करो, लोगों को जाके ना ताने ना दिया करो, बस इससे नुकसान होगा। मुफ्ती साहब, किसी शख्स के मरने के बाद कौन सी चीज का सवाब उसे पहुंचाना है? कोई भी नेकी का सवाब पहुंचा सकते हैं। शादी करके दिल में नियत करें इसका सवाब किसको पहुंचे? मरहूम को पहुंचे।
مفتی صاحب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ جادو یا خیر حلیم، کیا ہے بھائی حلیم میں نے اللہ کے نام کی بنائی، یہ حلوہ یا خیر میں نے اللہ کے نام کی بنائی، اللہ کے نام پر دی ہے کھا لو، بھائی حلیم تو اللہ کے نام پہ ہی بنتی ہے، حلوہ بھی اللہ کے نام پہ بنتا ہے، تو غریب کو کھلا دو اللہ کے نام پہ، لیکن ربیع الاول ہی میں کیوں؟ اس کا مطلب آپ اس کو منا رہے ہو نا، تو منانا غلط ہے، مناؤ مت اس کو، تو حلوے پکا کے ہی تو منایا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں اس میں کیا خرابی، ہم حلوہ پکا رہے ہیں، بھائی آپ کسی بھی ٹائم پہ پکا سکتے تھے نا، اسی میں کیوں پکا رہے ہو آپ؟ اس کا مطلب آپ اس کو منا رہے ہو، منانا تو جائز نہیں ہے نا، جو اللہ نے منانے کے لیے جو دن رکھے ہیں وہی دن صحیح ہیں۔ اور ویسے بھی یار حلوے مانڈے میٹھی چیزیں ہیں، میٹھی چیزیں کھا کھا کے لوگ مر رہے ہیں، ویٹ بڑھتا ہے، سنت ہے روزے رکھنا، روزے لوگوں کو روزوں پر لے کر آئیں کسی طریقے سے، حلوے مانڈے مت کھائیں۔ میں جب کسی دعوت میں جاتا ہوں کھانے کے بعد حلوہ لے آتے ہیں، میں نہیں کھاتا نا، تو حیران ہو رہے ہوتے ہیں لوگ، کہتے ہیں یار مولوی ہو کے حلوہ نہیں کھا رہے، تو میں نے کہا یار آپ لوگوں نے مولویوں کو بدنام کر دیا، ہم نے اپنے جتنے اساتذہ دیکھے ہیں وہ کوئی بھی حلوہ ہم نے نہیں کھاتے ہوئے دیکھا، تھوڑا کھاتے ہوئے، میرے جو پیر و مرشد ہیں اب تو بیمار ہو گئے، ورنہ اتنے روزے رکھتے تھے گرمیوں میں، جو میرے شیخ تھے، سفر میں بھی روزے پہ روزہ، ہم نے ان کے ساتھ سفر بھی کیا، ہر وقت روزہ، پھر صدقات و خیرات اتنے، جہاں جا رہے ہیں پیسے دے دیں، تو ایسے پیر بھی مارکیٹ میں ہوتے ہیں الحمدللہ، تو کبھی ہمارے والے مولویوں کے پاس آئے تو پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ اور ہمارے سارے اکابر اسی طرح تھے، دبا کے روزے رکھتے تھے۔ میری دادی حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھیں، اللہ مغفرت فرمائے، وہ کہتی تھی وہ اتنا تھوڑا کھاتے تھے نا، 2 نوالے، اور بولتے بھی بہت پست تھے، یہ بزرگ ہوا کرتے تھے ونس اپون اے ٹائم۔ اب بزرگ وہ ہے جو سب سے زیادہ پھوڑ رہا ہو بیٹھ کے، اب آپ کہیں آپ بھی تو 2 پراٹھے پھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اپنے خرچے پہ پھوڑا ہے نا، اور دوسری بات یہ کہ 2 پراٹھے کب پھوڑے ہم نے، کتنا بھوکا رہنے کے بعد پھوڑے ہیں، تو وہ تو 4 بھی کم ہے، پھر یہ نہیں کہ اب سارا دن پراٹھے ہی پھوڑتے رہیں بیٹھ کے۔ لوگ کیا کر رہے ہیں، دعوت میں اتنا کھایا، اس کے بعد پھر حلوہ کھایا، پھر کولڈ ڈرنک پی، اتنے ماشاءاللہ ایک دن اطلاعی دھماکے کے ساتھ پھٹ کے اس دارے فانی سے کوچ کر گئے۔ تو اسلام میں کم کھانا ہے، زیادہ کھانا نہیں، لیکن خدا کا واسطہ اب ایسا نہ ہو لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیں، کسی داڑھی والے کو یہ زیادہ کھا رہا ہے، کسی کے نوالے گننے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کی بھوک اس سے بھی زیادہ ہو۔ بعض لوگوں کی صحت اتنی ٹائٹ ہوتی ہے کہ ان کے لیے 2 پراٹھے تو کھانچوں میں چلے جاتے ہیں، ان کے پتہ ہی نہیں چلتا گئے کدھر، تو اپنی صحت کے لحاظ سے ہو سکتا ہے وہ کم کھا رہا ہو، تو یہ کسی اور کو نہیں کہیں، تو لوگوں کو کم کھانے پہ لانا چاہیے، روزے رکھنے پہ لانا چاہیے۔ تو ہم نے تو اپنے مشائخ کو دیکھا ہے روزہ رکھتے ہیں کثرت سے، بہت روزے رکھتے ہیں، کم کھاتے ہیں، اور آج تو پھوڑنے پھاڑنے کا، تو لوگ دعوت میں نا پہلے کھانا لاتے ہیں پھر میٹھا، میں کہتا ہوں یار میرے اندر تو دم پسند نہیں ہے کہ میں کیسے ہضم کروں گا اس کو، تو لوگ حیران ہوتے ہیں آپ مولوی ہو کے یار میٹھا نہیں کھا رہے۔ میں نے کہا آپ لوگوں نے کسی اور قسم کے مولانا ٹائپ کے لوگ دیکھے ہوئے ہیں، وہ پھر ربیع الاول سے عادت بھی پڑ جاتی ہے بعض دفعہ، میٹھا کھا کھا کے کھلا کے، تو وہ سیٹ اپ صحیح نہیں، میٹھا کم کریں، ڈاکٹر لوگ منع کرتے ہیں زیادہ میٹھا کھانے سے۔ میرے بھائی مفتی صاحب، ایتھیس اللہ جنت جہنم قبر فرشتے نظر نہیں آتے، ایتھیس کہتے ہیں کہ جب ہمیں اللہ فرشتے قبر نظر نہیں آتے تو ہم کیوں مانتے ہیں؟ اس کا کئی بار جواب دے چکا ہوں یار، پھر کبھی دوبارہ دے دیں گے۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ ہمارے رہبر سرمایہ ہیں، آپ ہمیں بہت عزیز ہیں، مجھے آپ کے بیانات سنتے ہیں میری زندگی بدل گئی ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح سے پڑھوانا ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ ولید سے رابطہ کریں، یا جو ولید بیٹھے ہوئے تھے نا باہر نمبر لکھا ہوا ہوگا، ان سے رابطہ کریں، آپ کا نکاح پڑھا دیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ مفتی صاحب شرک معاشرے میں بہت تیزی سے، اب تو ربیع الاول میں اتنا تو بنتا ہے یار، صلو علی الحبیب۔ مفتی صاحب شرک معاشرے میں بہت تیزی سے، پہلے اس کو زیادہ سے زیادہ بیانات کریں، آپ کے بیانات جب یوٹیوب پہ جاتے ہیں کافی لوگ، میرا خیال ہے شرک معاشرے میں پھیل نہیں رہا، پہلے شرک زیادہ تھا، لوگ ایجوکیٹڈ ہو رہے ہیں، اور اب یہ پیر پرستی سے آہستہ آہستہ قبر پرستی سے نکل رہے ہیں، اب ایتھیزم پھیل رہا ہے معاشرے میں۔ اب جو معاشرے میں چیز پھیل رہی ہے وہ کیا پھیل رہی ہے؟ ایتھیزم۔ شرک بھی ہے لیکن یہ نہیں کہ اس کی سپیڈ سے پھیل رہا ہو، بلکہ اب لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں، لوگوں میں شعور، ایک تو سوشل میڈیا اتنا آزاد ہو گیا ہے کہ سب کچھ میڈیا پہ ہی مل جاتا ہے لوگوں کو، وہ خود تجزیہ کر لیتے ہیں ربیع الاول منانے کے دلائل زیادہ مضبوط ہے یا نہ منانے کے دلائل زیادہ مضبوط ہے، خود ہی لوگوں میں اب اتنا شعور آ گیا ہے۔ اب زیادہ پھیل رہا ہے ایتھیزم، خدا کا انکار، یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، یہ چیز بہت خطرناک ہے۔ شرک پہ بھی بات ہونی چاہیے لیکن اس پہ بھی ہونی چاہیے۔ میرا سوال یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام آخری نبی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سوال آ کے اس سے زیادہ نبی اور رسول آئے تو سب کے نام کے آگے حضرت لگانا، یہ ابے بھائی کیا ہے یار، شخصیتوں کے نام لے کے نہیں پوچھا کرو۔ ہم سجدے میں جا کر سر کو اللہ پاک کے قدموں میں رکھ کر بولتے ہیں سبحان ربی الاعلی، یعنی اعلیٰ صرف اللہ کی ذات ہے، تو وہ بریلوی حضرات
اپنے بزرگوں کے ساتھ اعلیٰ کیوں لگا دیتے؟ وہ اعلیٰ اللہ والا اعلیٰ نہیں ہوتا بھائی. میں کہتا ہوں یہ بندہ بہت اعلیٰ ہے تو مطلب دوسرے بندوں کی نسبت اعلیٰ ہے نا, اللہ کے مقابلے میں. بریلویوں کی ہر بات تھوڑی غلط ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں وہ, تو وہ اعلیٰ اللہ سے کے مقابلے میں نہیں کہتے, وہ اعلیٰ کہتے ہیں دوسرے بھی حضرت تھے تو یہ والے ان سے اعلیٰ ہیں. اس کی مثال ایسے ہیں کہ اہل حدیث ہم سے ملے, مجھے کہنے لگے آپ لوگ امام حنیفہ کو امام اعظم کیوں کہتے ہیں, امام اعظم تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں نے کہا یار آپ کہتے ہو کہ ہم مجتہد ہیں, ہم قرآن و حدیث ہم سے سمجھو, آپ امام اعظم کا مطلب نہیں سمجھے, آپ قرآن و حدیث کا مطلب کہاں سے سمجھو گے بھائی؟ ٹھیک ہے نا, ہم آپ سے پوچھیں, اتنی تو سینس انسان میں ہونی چاہیے. ہم امام اعظم کو امام اعظم, امام شافعی, امام احمد بن حنبل کے مقابلے میں کہتے ہیں, نبی کے مقابلے میں تھوڑی کہتے ہیں ہم ان کو امام اعظم. نبی کے مقابلے میں ہم ان کے امام اعظم کہیں تو کافر ہو جائیں فوراً. اس کی مثال ہے جیسے قائد اعظم محمد علی جناح. اب اصل قائد تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. اب کوئی کیا آپ قائد اعظم کو محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو قائد اعظم کیوں کہہ رہے ہو؟ قائد اعظم تو نبی تھے. او بھائی ہم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو جو قائد اعظم کہہ رہے ہیں دوسروں کے قائد کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں. بہت سے اس زمانے میں قائدین گزرے ہیں لیکن ہماری نظر میں ان میں سب سے بہتر قائد کون سے تھے؟ قائد اعظم. تو آپ کسی کی بات کا صحیح مطلب بھی لے سکتے ہو, غلط مطلب بھی. جب آپ کے دماغ میں نیگیٹو سوچ بھری بھی ہو تو ہر صحیح بات کو الٹا پھیر رہے ہوتے, اور جب پازیٹو سوچتا ہے تو پھر آپ کو صحیح باتیں صحیح لگ رہی ہوتی ہیں. تو بریلوی جو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ شرک کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اعلیٰ حضرت وہ اس زمانے کے جو حضرت تھے ان کے مقابلے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں سب سے اعلیٰ یہی ہیں, یہ مطلب اللہ سے اعلیٰ تو ہے ہی نہیں. یہ اصل میں انہوں نے سوال یہ پوچھا ہے کہ ہم سردے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہوتے ہیں, تو اعلیٰ تو ہم صرف اللہ کو کہتے ہیں, تو پھر اعلیٰ حضرت کو کیوں اعلیٰ کہیں گے؟ تو وہ اعلیٰ ان کے مقابلے میں کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ اللہ والا اعلیٰ کوئی اور ہے, یہ والا اعلیٰ کوئی اور ہے. سمجھتے ہو؟ وضو خانے میں ہاں اس پہ اشکال ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ ہے یا نہیں ہے, وہ سب سے اعلیٰ تھے یا نہیں تھے. جیسے کوئی قائد اعظم کو کہے, ترکی والے کہیں گے نہیں تمہارے قائد اعظم نہیں, ہمارے والے قائد اعظم ہیں. یہ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس کا شرک سے بدعت سے کوئی تعلق نہیں. وضو خانے میں تکمیل کے لیے کتنی مزید رقم درکار ہے؟ میں 40-50 دن بعد آیا ہوں. آج بیان میں ابھی تک کام نامکمل دیکھ کر افسوس ہوا ہے اور میری حیرانگی ہے اگر بقایا کام 3 لاکھ کے اندر ہے تو یہ رقم انتظامیہ کو ادا ہو جائے گی. بھائی یہ سوال ہم نے بھی انتظامیہ سے کیا تھا کہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کام بہت لمبا ہو گیا ہے, تو اس کا جواب کیا ہے؟ تو انتظامیہ نے پچھلے جمعے اس کا جواب ریکارڈ کروایا ہے, پھر 2-4 دن پہلے عشاء کے بعد بھی اس کا جواب ریکارڈ کروایا کہ کام میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی ہے. تو جن کو بھی یہ اشکال ہے, دیکھو نہ تو میں چندہ لے رہا ہوں اپنے ہاتھ میں, نہ میں کھڑے ہو کے خرچ کر رہا ہوں, یہ سارا کام انتظامیہ کر رہی ہے. تو بجائے ادھر ادھر باتیں کرنے کے, کوئی بھی اعتراض ویسے ادھر ادھر کر نہیں رہے, ایک مثال دے رہا ہوں میں, تو جا کے ڈائریکٹ انتظامیہ سے پوچھیں. معین اختر کا قول ہمیشہ یاد رکھیں. انور مقصود نے معین اختر سے پوچھا تھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں, اس نے کہا ماموں کی باتیں کس سے پوچھیں؟ ماموں سے. تو انتظامیہ آپ کو مطمئن کر دے گی کہ کام میں تاخیر کیوں ہوئی ہے. اکرم بھائی ہیں اور بھی جو بھی لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان سے جا کے آپ پوچھیں, وہ یہاں اثر میں ہوں گے انشاءاللہ. جمعے میں اکثر ابھی تو چلے گئے. اگر وہ آپ کو سیٹسفائی نہ کر پائیں اور آپ کو لگے واقعی کوئی گڑبڑ ہو پھر مجھے بتائیں آپ, پھر میں پوچھوں گا بھائی آپ نے چندے کا اعلان مجھ سے کروایا تو پھر یہ گڑبڑ کیوں ہو رہی ہے؟ کوئی کرپشن سامنے آتی ہے یا کوئی واقعی وجہ سامنے آتی ہے؟ کیونکہ میری یہ ان سے بات ہوئی ہے, انہوں نے مجھے مطمئن کر دیا ہے کہ یہ وجوہات تھیں تاخیر کی. سمجھتے ہیں تو آپ ان سے پوچھ لیں, مطمئن کر دیں گے انشاءاللہ. اور بات یہی ہے کہ کوئی 2-4 آدمی ایک اماؤنٹ بتا دیں کہ اتنا اماؤنٹ ہے تو وہ پورا دے کے نا جان چھڑائی جائے. لامتناہی جو چندہ آ رہا ہوتا ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہوتا. بندہ اپنے ذمے لے لینا کہ یار ایک اماؤنٹ مجھے بتا دیں, ایسٹیمیٹ بتا دیں اتنے میں ہو جائے گا, یہ اتنے پیسے, اس کے بعد آپ چندہ نہیں مانگیں. یہ زیادہ بہتر طریقہ ہوتا ہے, ورنہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہاں سے بندہ کیا. ہم نے یہاں تو نہیں ایسا ہوتا لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, مسجدوں میں یہ ہوتا ہے چھت ڈل رہی ہے, چندہ ہو رہا ہے, 6 مہینے سے چھت کے نام پہ اتنے روپے جمع ہو جاتے ہیں, ہر آدمی دے رہا ہوتا ہے. اسے کیا پتا کہ 1 کروڑ وہ دے چکا ہے, 10 لاکھ میں دے رہا ہوں, تو 20 لاکھ وہاں سے بھی لے چکا ہے. تو اس میں کرپشن کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے, تو یہ خطرہ ہوتا ہے اس بات کا. غلام سرور والد کا نام عمر دین. میاں بیوی آپس میں نا اتفاقی میں دعا ہے کہ ٹھیک ہو جائے. میرے رشتے سے دل کا دعا کریں, دل سے دعا ہے جی آپ کا رشتہ بھی ہو جائے اور جن میاں بیوی کی آپ نے بات کی اللہ ان میں صلح بھی پیدا کر دے. میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میری سسٹر کے پر فالج کا اٹیک ہوا ہے. دل سے دعا ہے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی سسٹر کو بھی آپ کی والدہ کو بھی شفا عطا فرمائے. آج کل کافی پریشانی میں ہوں, گھر میں اکیلا کمانے والا ہوں, پوری گھر کی ذمہ داری مجھ پر ہے مگر کام پر نہیں جاتا, ہر وقت سستی رہتی ہے, گھر تباہ ہو رہا ہے. سستی ہے اس کا علاج ہے چترول لگوائیں اپنے کسی سے, اس کا وظیفوں میں علاج نہیں ہے. حقیقت ہے اصل میں جب گھر کا کوئی بڑا نہ ہو نا, اس کا روب نہ ہو, تو نوجوان نسل سست بھی ہوتی ہے, تباہ بھی ہوتی ہے. ان کا علاج نفسیاتی ڈاکٹروں کے یا وظیفوں کے پاس نہیں ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ باپ سے طبیعت سے نا اپنی دھلائی کروا لیں.
مجھے سست آدمی پر اتنا غصہ آتا ہے آپ کو کیا بتاؤں. سست پہ مجھے بہت غصہ آتا ہے کیونکہ وہ کمبخت کسی کام کا نہیں ہوتا. تو گھر میں کوئی سست ہے نا تو اس کا حل صرف اور صرف ایک ہے کہ بڑا کیا کرے, اس کے چھوٹا بھائی سست ہے تو بڑا کیا کرے, چترول لگائے. یوٹیوب پہ ایسی ویڈیوز ڈالنے پر پابندی ہے جس میں چترول کی بات ہو, کیونکہ یوٹیوب ایکشن لیتا ہے, آپ لوگوں کو مار پیٹ کی ترغیب دے رہے ہیں. تو چترول کو ہم پیار سے کچھ اور نام رکھ لیں, چترول نہیں لگائیں, کیا سروس کروائیں, سروس کروائیں. کیونکہ یوٹیوب میں نا اس طرح کی ویڈیوز کو فوراً ایکشن لیتے ہیں. ہم نے کیا کہہ دیا تھا LGBT پہ لعنت بھیجیں, وہ پھر ہمیں ہٹوانا پڑا کے لیے وہ لعنت بھیجیں LGBT والوں پہ. بولو بھائی لعنت کیوں بھیجوا رہا ہے, صحیح ہے نا, تو پھر وہ ہٹانی پڑتی ہے. تو چترول کو ہم پیار سے آئندہ سے کہا کریں گے اس کی سروس کروائیں. ٹیوننگ زیادہ اچھا لفظ ہے, بلکہ دونوں ہو جائیں تو زیادہ اچھا ہے, ٹیوننگ بھی ہو جائے. اور تو جو گھر میں سست ہے نا, باپ کا کام ہے کہ اس بچے کی طبیعت سے سروس بھی کرے اور اس کی ٹیوننگ بھی ہو. چھوٹا بھائی یہ کام کر رہا ہے تو بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی سروس اور ٹیوننگ کر کے بہترین بن جائے گا انشاءاللہ. بڑے بڑے پوستیوں کو ہم نے بہت عظیم انسان بنتے ہوئے دیکھا ہے. یہ نفسیاتی ڈاکٹروں کے بس کے بات نہیں ہے, اس کا میڈیکل سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ واجب الٹیوننگ ہے. یہ لوگ سمجھ رہے ہیں نا, تو یہی حل ہے اس کا. اللہ کا شکر ہے ہمارے باپ نے بھی ہمیں مارا ہے, ہمارے بھائیوں نے بھی ہمیں مارا ہے, الحمدللہ. ہم تو پٹے ہیں اللہ کے فضل سے. آج ہم جو ممبر پہ بیٹھے ہیں, اگر نہ پٹے ہوتے ہم یہاں ہم گٹکا کھا رہے ہوتے کہیں بیٹھ. سست پڑا ہوا ہوتا میں ابھی بھی, ہم بھی ایسے سست تھے, ہم کوئی ایسے چست تھوڑی تھے شروع سے ہی. اسکول جاتے ہوئے جو مجھے سستی ہوتی تھی, میں اگر اس کے واقعات آپ کو سناؤں آپ حیران ہو جائیں. دلچسپی تھی جو سب بچوں کو ہوتی ہے, کھیل رہے ہیں, فٹ بال کھیل رہے ہیں, ہاکی کھیل رہے ہیں اس میں. اور پھر اسکول جانے کا جب ٹائم آتا تھا نا, ایسے لگتا تھا جیسے میں ایسے بستر سے اٹھتا تھا جیسے قبر سے نا مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے, اور وہ بھی پرانی قبر سے. مردہ چپک جاتا ہے نا قبر کے اندر. تو ابا ایک دفعہ لے کر آئے, بولے یار روز کا ڈرامہ لگایا ہوا ہوتا ہے اس نے. جب ٹیوشن کی بات آتی ہے, میرا اپنی حالت یہ تھی, جب ٹیوشن کی بات آتی ہے ویسے کھیل رہا ہوگا, بھاگ رہا ہوگا, دوڑ رہا ہوگا. جہاں ٹیوشن کی بات ہے ایسے لگتا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کوئی قہر آ رہا ہے, کیونکہ ٹیوشن میں بھی پٹنا ہوتا تھا نا جا کے. ہمیں میڈم پڑھاتی تھی, اللہ ان کی عمر میں اور برکت دے, الحمدللہ زندہ ہیں وہ ابھی تک, اللہ اور برکت دے. وہ میری ٹیچر تھی. ہوم ورک میں ہم سستی کرتے تھے, تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا نا یہ ہوم ورک نہیں کیا تو یہ پٹاخ کر کے تھپڑ آتا تھا. تو میں سوچتا تھا کہ وہاں بھی پٹنا ہے, یہاں بھی پٹنا ہے, تو پلس مائنس کرتا تھا کہاں کم پٹائی ہوگی. ان کا تھپڑ زناٹے دار ہوتا تھا نا جو میڈم تھی ہماری, ایسا زور جا کے. اور پھر بیزتی زیادہ تھی, سب کے سامنے پٹتے تھے. یہاں گھر میں تو بہن بھائیوں کے سامنے پٹ رہے ہیں, آج ہم پٹے کل وہ پٹے گا, عزت برابر ہو جائے گی دونوں کی. تو ابا ایک دن مجھے یاد ہے ایک پائپ لے کر آ گئے کہ یار روز کی ڈانٹ سے بہتر ہے ایک دفعہ طبیعت سے لگا دو چترول. تو وہ نوبت نہیں آئی, میں اسی دن سے انسان کا بچہ بن گیا کہ یار ابا آپ جو ہے نا زیادہ فارم میں آ گئے. تو آج تو گھروں میں یار ماں باپ نے بالکل ہی سختی چھوڑ دی ہے. ایک بات خوب سمجھ لیں, اصل میں تو جو کام محبت سے ہوتا ہے وہ مار دھاڑ سے نہیں ہوتا. اصل تو یہی ہے, بچے کو محبت دیں, اس کی ساری ضرورتیں پوری کریں, پیار سے سمجھائیں. زیادہ تر بچے وہ سیدھی انگلی سے ہی قابو میں آ جاتے ہیں, انگلی ٹیڑھی کر کے گھی نہیں نکالنا پڑتا, وہ تمیز سے چلے جاتے ہیں. کچھ بچے بہت ہوتے ہیں تو پھر بے تحاشا نہ ماریں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں ٹیوننگ, چترول تھوڑا بہت, کیونکہ ہم نے یہ ظلم بھی دیکھا ہے. بعض بچوں کو ماں باپ بہت زیادہ پیٹتے ہیں, اس کا میں قطعاً قائل نہیں ہوں. ہمارے ابا نے بھی ہمیں مارنا ہوا تو 6-7 تھپڑ لگا دیے, وہ بھی بہت ہی جب ایکسٹریم لیول پہ ہم پہنچتے تھے, ورنہ وہ محبت زیادہ دیتے تھے. الحمدللہ ہمارے والد صاحب نے ہمیں محبت زیادہ دی ہے, مارا کم ہے, تبھی اس مار کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہوئے. اور والد صاحب نے جب بھی مارا نا اس کی تلافی کی ہے. بعد میں انہوں نے اتنی محبت دی, پھر تفریح پہ پیسے دے رہے ہیں, یہ لا رہے ہیں, وہ لا رہے ہیں, تاکہ اس مار کے جو سائیڈ افیکٹ ہے نا, ایک بغاوت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں, وہ سائیڈ افیکٹ کیا ہو جائے, ختم رہ جائے. اس مار نے جو اینٹی بایوٹک کا کام کیا ہے تو برے جراثیم مر جائیں اور اچھے والے نہ مریں. تو والد صاحب پھر بعد میں بڑی عزت دیتے تھے کہ نہیں بھائی یہ بیٹا میرا بڑا کام کا, یہ بڑا آدمی, تو بڑا اپریشیٹ کرتے تھے نا وہ کہ نہیں. یہ آج کل ماں باپ کیا کر رہے ہوتے ہیں, بے غیرت کمینہ پیدا ہو گیا میرے گھر میں, پٹاخ ایک لگایا, کھینچ, تو کسی کام کا نہیں ہے, مجھے اس سے کوئی امیدیں نہیں ہے, یہ ذلیل کرے گا مجھے. بچہ کہہ رہا ٹھیک ہے ابا, جب ایسے ہی ہے تو وہ اور منفی طرف چلا جاتا ہے, اس کو بالکل اپریشیٹ نہیں کر رہے ہوتے. تو بچوں کو اس کی حوصلہ, کبھی کبھار ماریں, زیادہ نہ ماریں اس کو, کبھی کبھار. مار کے سائیڈ افیکٹ بہت خطرناک ہوتے ہیں, لیکن روب رہے. وہ ایک دفعہ ہم پٹ گئے تھے تو روب پیدا ہو گیا تھا, 1-2 دفعہ پٹے, لیکن طبیعت سے پٹے. وہ طبیعت بھی ہمارے لحاظ سے نا, یہ جنگلیوں کی طرح جو بچوں کو مار رہے ہوتے ہیں یہ والی نہیں. کیونکہ میں ایسے کیس جانتا ہوں, ماں باپ نے بہت مارا ہے بچوں کو, بڑے بھائی نے بہت مارا, قاری صاحب نے بہت مارا,
بچے کی زندگی ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئی, وہ جنگلی بن گیا. تو رسپیکٹ بھی دیں اس کو, اگر کبھی مارا ہے تو اس کو عزت دیں. میں ایک واقعہ سناتا ہوں, اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیسے بچے کو موٹیویٹ کرنا ہے. ہمارے ایک امریکہ سے دوست آئے, بڑا دلچسپ واقعہ, آپ کو مزہ بھی آئے گا, آپ کی تھکن بھی ختم ہوگی. امریکہ سے ایک عالم ہے, ایک مسجد میں خطیب ہے, میرے بیانات بھی سنتے ہیں, یہ واقعہ بھی وہ سن رہے ہوں گے. تو وہ آئے کراچی نا, ملاقات ہوئی میری ان سے. مجھے کہنے لگے مفتی صاحب, سوئمنگ کی بات چل رہی تھی, مجھے کہنے لگے مفتی صاحب ہمارے جو یہاں کے ماحول میں اور امریکہ کے ماحول میں بڑا فرق ہے. امریکہ میں نا ماں باپ بھی اپنی اولاد کو عزت دیتے ہیں, یہاں عجیب اسٹائل ہے, یہاں تو عزت ہی نہیں دے رہے, تانے کوسنے بھی چل رہا ہوتا ہے سارا. پھر مجھے انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایک سوئمنگ پول میں گیا, وہاں بچوں کا سوئمنگ پول تھا, ایک گوری تھی اور ایک دیسی ماں, کراچی یا لاہور کی کوئی خاتون تھی, وہ بھی اپنے بچے کو لے کر آئیں سوئمنگ سکھانے کے لیے, اور ایک انگریز عورت تھی, وہ بھی اپنے بچے کو لے کر آئی سوئمنگ سکھانے کے لیے. کہہ رہے میں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں منظر. اب پول میں چھلانگ لگانے کے لیے دیسی ماں بھی اپنے بچے کو کہہ رہی ہے کہ بھائی بیٹا تو چھلانگ لگا, اس میں اتر, وہ نہیں اتر رہا, ڈر رہا ہے. گوری بھی کھڑی ہوئی ہے, وہ بھی اپنے بچے سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا چھلانگ مارو, وہ بھی ڈر رہا ہے. انہوں نے کہا گوری کیسے کہہ رہی ہے اپنے بچے کو نا, کیسے موٹیویٹ کر رہی ہے, دیکھو بیٹا تم, انگلش میں نا اس کو سمجھا رہی ہے, دیکھو تم چھلانگ لگا سکتے ہو, مجھے پورا یقین ہے, یہ تمہیں جو ڈر لگ رہا ہے تم ڈرپوک ہو نہیں, تم بہادر ہو, تم جب چھلانگ لگاؤ گے تمہیں دیکھ کے دوسرے بچے بھی آئیں گے, تم ان کے ہیرو بن جاؤ گے. یہ اس طرح سے سمجھا رہی ہے, اور تم کر سکتے ہو, تمہارے اندر یہ ہمت ہے, مجھے پتا ہے, تم ویسے ہی اوپر اوپر سے ڈر رہے ہو, تم تو بڑے بہادر ہو. اور کہہ رہے ہیں وہ دیسی ماں کیا کر رہی ہے, بے غیرت, $50 ضائع کرا دیے کمینے. اب وہ گالیاں تو میں مسجد میں دے نہیں سکتا نا جو وہ دے رہے تھے. $50 کمینے, یہ تیرے باپ کی کمائی ہے, حرام کی کمائی ہے. روزانہ $50 لے کے میں آتی ہوں, اور تو کم بخت یہی ڈرامے تو نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں. پٹا تھپڑ لگا رہے نا اس کو, پتہ نہیں تھپڑ لگایا نہیں لگایا, لیکن یہاں ہوتا تو طبیعت سے کوٹتی اس کو, وہ تو وہاں شاید تھپڑ پہ پابندی ہے شاید, تو اس کو تانے دے رہی ہے کمینہ, بے غیرت. اور مجھے پتا تھا یہ یہاں کے یہی ڈرامے کرے گا, پیسے ضائع کر دیے. بچے کو بار بار یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ میری نظر میں پیسوں کی ویلیو, یعنی مجھے غم اس بات کا نہیں ہو رہا ہے کہ تو سوئمنگ نہیں سیکھ رہا, غم اس بات کا ہو رہا ہے پتہ نہیں $50 تھے, $100, مجھے بھی یاد نہیں, پیسے ضائع کرا دیے میرے. اور کمینہ, بے غیرت, مجھے پتا تھا تو نے یہاں کے یہی ڈرامے کرنے ہیں. تو اس میں بچہ کو کوئی حوصلہ پیدا ہوگا ہے بھائی. بچہ کیا کہ ہم تو خاندانی کمینے بھی ہیں, ہم تو خاندانی کیا ہے, بے غیرت بھی ہیں, ہم تو ماں باپ کے جو ہے نا, ہو سکتا ہے وہ ان تانوں سے متاثر ہو کر چھلانگ لگا دے, سوئمنگ سیکھ جائے, تو سوئمر تو اچھا بن جائے گا, تمیز کا انسان کا بچہ نہیں بنے گا, وہ اپنی اولاد کی بھی ایسی تربیت کرے گا. تو ہم بھی اپنے ابا اماں سے پٹے ہیں الحمدللہ, لیکن عزت بھی انہوں نے بہت دی, تو عزت بھی دے. کبھی کوشش کرے, ہر آدمی میرے جیسا ہوتا بھی نہیں بچپن میں نا, ہر بچہ, اکثر بچے تو تمیز سے ان کو سمجھاؤ سمجھ جاتے ہیں, محبت سے. تو ہم نہیں سمجھ رہے تھے, ابا نے چترول لگانا شروع کر دیے اور ہم پر احسان کیا, بڑے بھائی سے بھی پٹے الحمدللہ. تو اس کا نتیجہ ہے کہ آج پٹا کے الحمدللہ یہاں بیٹھے میں, اگر نہیں پٹتے ہم, اور وہ ابا ہمیں ایکچولی کر کے ہی سمجھا رہے ہوتے. ہم تو ٹیوشن نہیں جاتے, ہم تو پھر پتہ نہیں کیا بن رہے ہوتے, نہ اسکول کی تعلیم ہوتی نہ مدرسے کی ہوتی, ہم کہیں بیٹھے ہوئے ہوتے, کہیں سٹا مٹا لگا رہے ہوتے. کیونکہ جب کچھ بھی کسی کام کا بھی, یا تو میں روحانی سینٹر کھول کے بیٹھا ہوا ہوتا, جن چڑیل بھوت بھگا رہا ہوتا, اور آج کروڑ پتی ہوتا. پھر میں صرف شادیاں نہیں کرا رہا ہوتا, لوگوں کو شادیوں کے پیسے بھی دے رہا ہوتا. کیونکہ روحانی علاج والوں کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے نا, نوٹ گننے کی فرصت نہیں ہوتی, کیونکہ کسی کام کے تو ہوتے نہیں ہیں, تو پھر روحانی علاج شروع کرتے ہیں. تو یا تو میرا بھی کوئی روحانی سینٹر ہوتا, تعویذ گنڈوں کا بزنس کر رہا ہوتا, حصار کھینچ رہا ہوتا جن چڑیل بھوت بھگانے کی بات, یا پھر ہم کہیں چرسیوں میں بیٹھ کے لائف کو کیا کر رہے ہوتے, انجوائے کر رہے ہوتے. ابھی کچھ بھی نہیں کرو تو چرس تو پیو نا یار. تو یہ ہے, تو یہ ہوتا ہے میرے بھائی. وقت بہت زیادہ ہو گیا, پھر انشاءاللہ. تو یہ پوستی پن کا میں نے آپ کو, جب میرے بھائی مانتے ہیں اسلام برحق ہے, اللہ برحق ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں, تو اس رشتے کے کچھ تقاضے. اب میں جلدی 5 منٹ میں ان تقاضوں کو ہائی لائٹ کر لیتا ہوں. سب سے پہلا حکم جو آپ کی طرف آتا ہے اللہ کا, وہ ہے جب آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہو تو سب سے پہلا حکم کیا ہے, طہارت. اور طہارت کے بعد کیا ہے, نماز. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور مردوں کے لیے نماز گھر پہ ہے یا مسجد میں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ کہتے ہیں کچھ گھر ایسے ہیں جو اللہ کے گھر ہیں, ان گھروں کو کچھ ایسے نیک لوگ آباد کرتے ہیں جن کو تجارت اور کاروبار اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا.
اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ تجارت کرتے ہی نہیں ہے، وہ آسٹریلیا میں ٹیکسی نہیں چلاتے، وہ آسٹریلیا میں جاب نہیں کرتے. اللہ نے کہا وہ سارے کام کرتے ہیں. آئے ہی اسی سلسلے میں ہے، سمجھ رہے نا؟ نماز پڑھنے کے سلسلے میں آنا ہوتا تو وہی نہیں پڑھ لیتے، وہ آئے تو کمانے کے سلسلے میں ہے. تو اسلام دین فطرت ہے. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ وہ کماتے نہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ کچھ ٹائم ایسے ہیں جب مسجد سے حی علی الصلاۃ کی صدا گونجتی ہے تو پھر ان کی تجارت اور ان کی ملازمت ان کو اللہ کی یاد یعنی نماز سے غافل، اور نماز سے مراد ہے جماعت کی مسجد میں نماز، اس سے غافل نہیں ہے. جتنی خواتین یہاں بیٹھی ہیں اور جتنے مرد یہاں بیٹھے ہیں، عزم کریں، میں بھی ارادہ کرتا ہوں بھائی 5 ٹائم مسجد میں حاضری کے ساتھ ہم نے نماز پڑھنی. عورت کے لیے گھر کی نماز مسجد سے افضل ہے. افضل یہی ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے، لیکن کہیں بیان ہوتا ہے جیسے جمعے کے بیان، تو میری رائے یہ ہے کہ اس کو پھر مسجد میں آنا چاہیے تاکہ عورت کا مسجد سے رشتہ بولو مسجد، کیونکہ اب ہر جگہ خواتین جا رہی ہیں مسجد میں، وہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہوتے مسجد میں آنا اجازت نہیں ہے، تو وہ کیا ہو گیا ٹھیک ہے پھر فلم ہی ٹھیک کیا تو کام زمانے کے حساب سے ہوتے ہیں. تو 5 ٹائم پابندی سے نماز پڑھنی ہے، اور خاص طور پہ خواتین کے لیے، کیونکہ بچے ماں کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. باپ خود ماں کے کنٹرول میں جب ہے تو بچے کہاں کے کنٹرول میں؟ زمانہ ہے بھائی، بچے کس کے کنٹرول میں؟ ماں کے کنٹرول میں. تو مائیں بچوں کو نماز سکھائیں، بچوں کا مسجد اور مدرسے سے رشتہ ختم نہ کریں. آپ آسٹریلیا میں تلاش کریں، مدارس بہت ہیں یہاں، اور بنائیں مدارس، جو مدارس صحیح علماء ہو، کیونکہ یاد رکھو مدارس میں بھی دونوں طرح کے مولانا، there are 2 types of مولاناز. پاکستان میں تو مدرسوں کے نام پہ دھندا بھی طبیعت سے ہوتا ہے، گراؤنڈ ریئلٹی ہے. پاکستان میں کمانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ 4 دیواری کھڑی کرو، کچھ بچے ادھار لے کر آؤ کہیں سے جو دیکھنے میں یتیم لگے غریب غریب سے لگے، تو ان کے نام پہ پھر نوٹ چھاپتے رہتے، اور 2-4 قاری لا کے بٹھا دو، قرآن پڑھا رہے ہیں اور مدرسہ ہے. تو بہت لوگوں نے کروڑوں روپے کمائے ہیں. تو سارے مدرسے نہیں الحمدللہ بہت اچھے ہیں، تبھی تو الحمدللہ علماء بھی پیدا ہو رہے ہیں، لیکن بہت سے یہ ڈرامے بازی بھی ہے. تو اب میں جا کے لوگوں کو ہائی لائٹ نہیں کر سکتا، دشمنی ہوں گی، کیس ہو جاتے ہیں، بڑے مسائل ہوتے ہیں، لیکن میں خود پرسنلی جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جنہوں نے ماشاءاللہ ایسے نوٹ چھاپے ہیں، 4 شادیاں بھی کی. اس سے پہلے صاحب آئے میری 4 شادیاں، میں نے کہا کرتے ہوئے مدرسے کا محتمی، مجھے ایک دم میرے کام کھڑے ہوئے، میں نے کہا اللہ خیر، اس کے پاس جو پیسہ آیا ہے مدرسے کا محتمی بھی اور شادی بھی کرنا، تو انکوائری بھی پتا چلا 2 نمبر آتا. ضروری نہیں کہ جس مدرسے کے محتمی نے 4 شادیاں کی ہو تو 2 نمبر آئے. میں تو ویسے بھی کسی مدرسے کا محتمی نہیں ہوں بھائی. تو 2 نمبر بھی بہت ہیں، دبا کے 2 نمبر. میں تو جامع رشید میں پڑھاتا ہوں، استاذ ہوں، وہاں کی انتظامیہ بھی نہیں ہوں، لیکن جامع رشید سے میرا بڑا قلبی رشتہ ہے، کیونکہ آج میں ٹوٹا پھوٹا جو دین کی خدمت کر رہا ہوں اس کے پیچھے کون ہے؟ جامع. ان کا ایک ویژن ہے، ان کا ایک ہدف ہے. لیکن بہرحال مدرسوں میں جیسے وہاں 2 نمبریاں ہوتی ہیں، تو اب جب یہاں مدرسے کھلیں گے تو کچھ مخلص لوگ کھولیں گے، اور کچھ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا بھائی پیسے کمانے کا، اور کے لیے میں بے روزگار گھوم رہے تھے، چلو ایک اچھا طریقہ آیا، مفتی صاحب بھی مدرسے کی ترغیب دے کے چلے گئے. دیکھو ٹرسٹ بھی بنتے ہیں، یہاں اکاؤنٹیبلٹی بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی جو 2 نمبر ہوتا ہے نا وہ سب کچھ کر لیتا ہے. تو ایسے نہیں کہ جو بھی منہ اٹھا کے جو کام کرنا شروع کر دے. آپ نے دیکھنا ہے ریلائبل علماء ہوں، سنجیدہ علماء ہوں، تقوی والے ہوں، اگر وہ مدرسہ چلا رہے ہیں تو آپ نے ان کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اگر اسلام کو باقی رکھنا چاہتے ہو تمہارا بڑھاپا اچھا گزرے، اولادیں انسان کی بچے بنے، نیک بنے، تو مدرسے کو آپ کو بنانا پڑے گا اور سپورٹ بھی کرنا پڑے گا، اور مدرسے سے رشتہ بھی بولو نا جوڑنا پڑے گا. تو خواتین کو بھی چاہیے اپنے بچوں کو دین سکھائیں اور گھر میں نماز کی پابندی کریں، تاکہ اسلام سے، اور پردے کی پابندی کریں تاکہ اسلام سے رشتہ جڑا رہے. اور دیکھو عورت کو اللہ نے پردے کا جو حکم دیا مرد کی عیاشی ختم کرنے کے لیے. جب پردے میں ہوگی تو میاں کو دیکھنے کے لیے اپنی بیوی کے علاوہ کوئی بھی نہیں ملے گا. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے ہیں جب ساری عورتیں پردے میں ہوں گی تو میاں لے دے کے بیگم کے پاس ہی آئے گا، کچھ ملے گا ہی نہیں. آج گھر سے باہر نکلتا ہے تو ہر عورت دعوت دے رہی ہوتی ہے، تو نقصان کس کا ہوتا ہے؟ وہ بیوی جو گھر میں تم سے وفا کر کے بیٹھی ہوئی. تو اللہ نے اس کا حق رکھا ہے، انٹیوں کا حق. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کھڑکی سے صرف سچی مچی کی جان ہے نا باڈی میں، وہ نکلتی ہے، کوئی جان نہیں. تو ایک کام یہ کرنا ہے. دوسرا کام آپ نے، پہلا نماز ہو گیا، دوسرا کیا ہو گیا؟ مسجد اور مدرسے سے رشتہ مضبوط
तबलीग में भी वक्त लगा लिया करो, गाए बगाए कुछ 3 दिन 40 दिन अल्लाह रसूल का नाम सुनने को मिलता है, इंसान का ईमान थोड़ा सा ताजा रहता है। और खानदानी काम क्या करना है मेरे भाई, अहम तरीन बात यह है कि जितने भी यंग जनरेशन है या नौजवान बैठे हैं, कतान शराब कबाब की तरफ नहीं। कोई जिना की दावत देता है उसको ठुकरा। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो टॉप के वलीउल्लाह में जिनको शुमार किया है ना, जिनको क़यामत के दिन अल्लाह खास अपने अर्श के साए में लेकर आए, वो तहज्जुद गुजार नहीं है, वो जो है वो इशराक और अवावीन पढ़ने वाले नहीं है। फरमाया वो नौजवान जिसको खूबसूरत औरत जिना की दावत दे और वो कहे इन्नी अखाफुल्लाह, मुझे किसका खौफ है, वो ये ना कहे कि मेरा दिल नहीं चाहता। जवान हो, ख्वाहिशात का समंदर हो, लेकिन क्या है, रुकावट क्या है। तो कल किसी नौजवान ने वाकया सुनाया कि किसी ने उसको जिना की दावत दी, उसने कहा मैं नहीं, हालांकि कह रहा है मैं बहुत रग़बत, लेकिन मैं अल्लाह के खौफ से पीछे हट गया। मैंने कहा मैंने उसको खुशखबरी दी है, मैंने कहा इंशाअल्लाह ये जो तुम इस गुनाह से बचे हो ना, जबकि रोक टोक वाला कोई भी नहीं था। बात दफा इंसान इसलिए बचता है कि लोग क्या कहेंगे, वो खौफ भी नहीं। मैंने कहा तुम जो बच गए, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें अल्लाह तुम्हें तुम्हारी नस्लों में इंशाअल्लाह दिखाएगा। अल्लाह के खौफ से जब आप किसी बुराई से बचते हैं, नस्लों तक उसकी बरकतें चलती हैं, नस्लों तक चलती है उसकी बरकत। अपनी हराम ख्वाहिशात को पूरे करने वाले मार्केट में बहुत है, अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के लिए कुर्बान करने वाले मार्केट में शॉर्ट है। जो चीज मार्केट में ज्यादा होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, जो शॉर्ट होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। ज़िना करने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको भाई, मौका मिले फिर भी बच जाए। ये लोग क्या है मार्केट में शॉर्ट। तो अल्लाह की नजर में करने वालों की कोई वैल्यू नहीं है, बचने वालों की कम वैल्यू नहीं बल्कि बहुत ज्यादा वैल्यू, क्योंकि पहले ज्यादा लोग बचते थे, कम लोग करते थे, अब ज्यादा कर रहे हैं, कम लोग बच रहे हैं। अब अल्लाह की नजर में ज़िना से बचने वालों की वैल्यू पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर किसी से ये जुर्म हो गया है, रोक के गिड़गिड़ा के अल्लाह के सामने तौबा करे, तौबा करे अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, अल्लाह आइंदा कभी नहीं करूंगा। तो अब हम करते हैं कि नहीं करते? जो हलाल अल्लाह ने पैदा किया भाई, अल्लाह ने तुम्हारी बीवी को पैदा किया, उसको मोहब्बत हो। हमारे नबी कितनी मोहब्बत दे रहे हैं अपनी ज़ौजा को, जहां से मुंह लगा के पानी पी रही है गिलास में, उसी जगह बर्तन में आप मुंह लगा के पानी पी रहे हैं। तो मियां बीवी के रिश्ते को अल्लाह ने बनाया भाई, इसके अलावा आपका कोई और रिश्ता बोलो नहीं है। वो काम करो जो पैगंबर की सुन्नत है, इसके अलावा कोई रास्ता लीगल नहीं है आपके लिए। और आखिरी बात बस ये करके मैं बयान खत्म करता हूं। अल्लाह ने अहले ईमान की जहां भी सिफात बयान की है, अक्सर जगहों पे अल्लाह ने एक सिफत बयान की है कि ये अमानतों को पूरा करते हैं और एग्रीमेंट को पूरा करते हैं। मुसलमान कभी मुआहदा करके तोड़ता नहीं। आप जब एक गैर मुस्लिम रियासत में रह रहे हैं, आपका एग्रीमेंट मुस्लिम से हो या गैर मुस्लिम से, इस्लाम ने दोनों एग्रीमेंट्स में कोई फर्क नहीं रखा। एक हदीस में हर जगह सुना रहा हूं, यहां भी सुना के बात खत्म करता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस में, जापान में भी जितने मेरे बयान हुए हर बयान में सुना, ऑस्ट्रेलिया में मेरा दूसरा बयान है, पहले बयान में भी सुनाई, दूसरे में लोग हो सकता है थक गए सुन के, या बोल के नहीं सुना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुलह हुदैबिया में मुशरिकीन से मुआहदा हुआ। मुआहदा किससे हो रहा है? मुशरिकीन जो आपके खून के प्यासे थे, लड़ने के लिए बैठे हुए थे। मुआहदा हो रहा है कि यहां से कोई मुसलमान होके वहां जाएगा, यहां से कोई काफिर होके वहां जाएगा तो आप उसे वापस नहीं करेंगे, लेकिन उधर से कोई काफिर मुसलमान होके इधर आ गया, हम उसे वापस करेंगे। ये एग्रीमेंट मुसलमानों के फेवर में था या अगेंस्ट में जा रहा था? लेकिन एग्रीमेंट कर साइन नहीं हुए, जबानी एग्रीमेंट हुए। हजरत अबू जुंदुल हाथों में बेड़िया मुसलमान होके जो उनके जुल्म सह रहे थे मुशरिकीन का, भाग कर फरार होकर आए नबी के पास, खुश हुए कि अब मुझे पनाह मिलेगी। मुशरिकीन ने कहा आपका हमसे एग्रीमेंट हुआ है, इनको वापस करें। आप बताओ दिल पे कितने पत्थर रख के ये काम हुआ होगा। एक अपना मुखलिस साथी जो ईमान कबूल करके आया है और डर है कि वापस किया तो इसको कत्ल भी कर सकते हैं ये, लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू जुंदुल को मुशरिकीन के हवाले करें। हालांकि अभी एग्रीमेंट पे साइन क्यों? जबान भाई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है, मैसेंजर ऑफ गॉड है। जबान देके वापस हो जाते तो आज आपके लिए भी मुआहदों को तोड़ने की गुंजाइश मिल जाती। बताया कि जो कुरान में है कि ईमान वाले एग्रीमेंट और मुआहदों को तोड़ते नहीं है। आप अगर यहां ऑस्ट्रेलिया में रहकर, यहां जो आपको जो रेजिडेंशियल वीजा मिला या आपको मुकम्मल नेशनलिटी मिल गई, तो कुछ एग्रीमेंट हुए होंगे ना आपके, या आप जब वीजा लेने के लिए आपने अप्लाई किया तो जैसे ही आपने अप्लाई किया गवर्नमेंट ने धक्का देके आपको ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, कुछ तो पेपर पे साइन किए होंगे ना। क्या हो गया?
कुछ तो साइन किए होंगे ना, जब नेशनलिटी या पासपोर्ट मिल रहा होगा उस वक्त भी कुछ साइन किए होंगे ना आपने। तो उनमें भाई बहुत सारे एग्रीमेंट हैं जिसके आप क्या हो, और उनमें एक बड़ा एग्रीमेंट जिसकी मुखालफत की जाती है टैक्स चोरी करना। समझते हो कि नहीं समझते? ये बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं जर्मनी गया, मुझे क्या पता था, मैंने तो इस टॉपिक पर बयान किया, वहां पता चला कि वहां पता चला कि ये तो बहुत सारे मुसलमान गड़बड़ कर रहे हैं टैक्स। कुरान में अल्लाह ताला का इरशाद है, तबाही है उन लोगों के लिए जो अपना हक लेने की बारी आती है, 30वें पारा वैलुल मुतफ्फिफीन, जब लेने की बारी आती है तो पूरा पूरा हक लेते हैं, जब हक देने की बारी आती है तो उसमें डंडी मारते हैं। आप जब यहां गवर्नमेंट की सहूलतों से इलाज में और मुख्तलिफ चीजों में फायदा उठाते हैं तो एक प्रॉपर इंसान होने की हैसियत से, शहरी होने की हैसियत से पूरे बेनिफिट्स हासिल करते हैं। जब गवर्नमेंट आपसे कहती है कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें तो उसमें आप क्या करते हैं,